اصل بات تو یہ ہے، سلطنت عثمانیہ کا نام روشن کرنے والا ایک غریب شخص تھا جو ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ مفلس تھا، تنگ دست تھا، مگر مسافروں کی خدمت کرنا اس کا مشغلہ تھا۔ مہمان نوازی اس کا کام تھا۔ گھر میں کھانے کو نہ ہوتا تو بھی مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا۔ گاؤں والوں نے تنگ کرنا شروع کیا، آخر اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ دنیا کا قاعدہ ہے، جب کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو اسے خدا یاد آتا ہے۔ چنانچہ عثمان بھی اپنے پیر صاحب کی طرف دوڑا اور پیر صاحب کی خدمت میں پہنچ کر عرض کیا، یا حضرت، مجھے گاؤں والوں نے گاؤں سے باہر نکال دیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں، اب میں کہاں جاؤں؟ پیر صاحب نے کمال شفقت سے اسے اپنے مکان کے اندر آنے کا حکم دیا۔ اپنا کمرہ اس کے حوالے کر کے خود اندر تشریف لے گئے۔ عثمان تھکا ہوا تھا، کمرے میں لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتا ہے کہ جس طرف اس کے پاؤں تھے اسی طرف قرآن مجید رکھا ہوا ہے۔ عثمان تھا تو جاہل، مگر ایمان کا مضبوط تھا، سچا مسلمان تھا۔ جب اس نے کلام مجید کو دیکھا تو کانپ گیا، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، قرآن مجید نزدیک جا کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا اور توبہ استغفار کرتا، روتا تھا اور عرض کرتا تھا کہ میرے مولا، مجھ سے بے ادبی ہوئی ہے، اس مکان میں تیرا کلام پاک رکھا تھا اور میں پاؤں پھیلائے پڑا رہا، مجھے معاف فرما اور میرا گناہ بخش دے۔ رات بھر کھڑا روتا رہا۔ پچھلے پہر حضرت پیر صاحب تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا، عثمان مبارک ہو، آج رات قرآن شریف نے اللہ کی بارگاہ میں تیری سفارش کی ہے، یہ سفارش منظور ہو گئی، تیرے لیے حکم ہوا ہے کہ تو بادشاہ، تیری اولاد بادشاہ۔ عثمان نے رو کر کہا، حضرت، گاؤں والے نے تو مجھے گھر تک سے جواب دے دیا، گاؤں سے باہر نکال دیا، لیکن پیر صاحب نے فرمایا کہ غم مت کر، تو بادشاہ اور تیری اولاد بادشاہ۔ عثمان حیران تھا، بار بار عرض کرتا تھا اور یہی جواب پاتا تھا۔ آخر پیر صاحب کی اجازت پا کر رخصت ہوا، باہر نکلا ہی تھا کہ اسے دائرہ سوار ملے۔ انہوں نے اسے ایک گھوڑا دیا اور کہا کہ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کا ہر حکم ماننے کو تیار ہیں۔ عثمان ان سپاہیوں کو لے کر آگے بڑھا۔ راستے میں ایک گاؤں آیا۔ عثمان نے اس گاؤں کے سردار سے کہا کہ اطاعت قبول کر یا میدان میں اتر۔ اس نے کچھ روپیے پیش کیے اور اطاعت قبول کی۔ عثمان کوچ کرتا جاتا اور روپیہ اور فوج جمع کرتا جاتا تھا۔ اس زمانے میں روم کا بادشاہ عیسائی تھا۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ عثمان کے پاس پیسے بھی ہیں، فوج بھی، تو اسے فوج کا افسر بنا دیا۔ آخر عثمان کمانڈر چیف بن گیا۔ اس بادشاہ کی اولاد نرینہ نہیں تھی۔ اس کے مرنے کے بعد عثمان بادشاہ ہوا۔ سلطنت عثمانیہ اسی کی یادگار ہے۔ قرآن کریم کا یہ معجزہ آج تک آل عثمان کو یاد ہے۔ سلطان عبدالحمید خان غازی مرحوم نے حکم دیا تھا کہ ایام جنگ میں ان کی تمام رعایا قرآن مجید کی تلاوت کیا کرے۔ اسی قرآن مجید کے طفیل ترکوں کو یہ عزت نصیب ہوئی ہے۔ اسلامی ممالک میں پہلے قرآن شریف کا بڑا ادب و احترام کیا جاتا تھا، لیکن اس زمانے میں یہ صفت بہت